السلام علیکم، میں ہوں مریم اور آپ دیکھ رہے ہیں مریم آفیشیل۔ اپنا گھر سجانا، لائف پارٹنر کی سلیکشن کرنا اور ایک بہت کامیاب میریٹل لائف گزارنا، یہ ہر بچی کا خواب ہوتا ہے اور ہر بچی کے والدین کی بھی یہ چاہت ہوتی ہے کہ ان کی بچی پریکٹیکل لائف میں بہت کامیاب ہو۔ تو اس کے لیے کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے، اس کی سلیکشن کیسے ہونی چاہیے، اس پہ مختلف سوالات ہوتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بہت عمدہ کرائٹیریا سیٹ کر دیا۔ وہ کیا ہے کہ اپنا لائف پارٹنر سلیکٹ کرتے ہوئے اس کا دین دیکھا جائے اور اس کا اخلاق دیکھا جائے۔ بات سمجھنے کی ہے کہ دین ڈزنٹ مین کہ وہ صرف نمازیں پڑھتا ہو یا وہ عبادات کرتا ہو۔ دین از اے کوڈ آف لائف، ایک لائف سٹائل ہے پورا دین جو ہے۔ اس میں ہر ایک چیز شامل ہے، اس میں حقوق اللہ شامل ہیں، اس میں حقوق العباد شامل ہیں، اس میں انسان کی اکانومی شامل ہے، اس کا سوشیو کلچر بیک گراؤنڈ شامل ہے، اس کی فیملی شامل ہے، اس کے معاملات لین دین شامل ہیں۔ تو وہ سب کچھ جب دین کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے، جس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہا ہوگا اور اسی کے ساتھ چلتے ہوئے ماڈرن لائف کے ساتھ تمام تر چیلنجز کو پورا کر رہا ہوگا، اور وہ اپنے لائف کے اندر کتنا پیسفل اور کتنا کام ہوگا اور کتنا سینسیبل اور کتنا اسٹرانگ ہوگا، یہ ساری کوالٹیز اس میں آ جاتی ہیں۔ اس کا اخلاق دیکھو، یعنی کہ وہ ڈیلنگز میں کتنا اسٹرانگ ہے، وہ کتنا ڈسائسو ہے، وہ کتنا غیرت مند ہے، وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو کیسے پورا کرتا ہے، وہ کتنا کائنڈ ہے، وہ کتنا جنرس ہے، وہ کتنا مطلب سخی ہے، کیسے وہ خرچ کرتا ہے، اور یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ نمبر 2، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے برابر کے لوگوں میں رشتہ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو دین اس کا دیکھ کر، یعنی کہ مسلمان کی شادی مسلمان میں ہی ہوگی۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ اس کا سوشل سٹیٹس ایکولنٹ ہوگا۔ اگر تھوڑا بہت فرق ہو تو کوئی بات نہیں، اگر بہت زیادہ فرق ہو تو اس میں کمپلیکیشنز آنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پریفر کیا کہ اپنے برابر کے لوگوں میں شادی کرنی چاہیے۔ ہاں، کہیں اور اگر کسی اتنا سٹیٹس کا ڈفرینس ہو پھر بھی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے تو اس کو منع نہیں کیا ہے، لیکن پریفر اسے کیا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی شخص کے سلیکشن کا جو کرائٹیریا بتایا وہ کیا ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوستوں کی یعنی اپنی کمپنی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، یا ان کے ساتھ جیسے رہتا ہے وہی اس کی عادات ہوتی ہیں۔ تو اس کی کمپنی، لڑکے کی کمپنی کو دیکھنا بہت ضروری ہے، اور جس کلچر میں اس نے، جس گھر میں جو اس کا براٹ اپ ہوا ہے، وہاں کوئی مار پٹائی یا لیڈیز کے ساتھ کچھ ایسا ابیوز تو نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو بہت سارے دیندار لوگ بھی، بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی، بہت سے ایسے بچے جو کہ بہت اچھی اچھی یونیورسٹیز کی ڈگریز لے کے اپنی پریکٹیکل لائف میں جب انٹر ہوتے ہیں، جو کچھ انہوں نے بچپن میں دیکھا ہوا ہوتا ہے اسی طرح سے وہ پریکٹس کرتے ہیں، اور اسی طرح ان انٹینشنلی جیسے ان کی ماں مار کھاتی رہتی تھی، اسی طرح سے وہ اپنی بیوی کو بھی مارنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، اور لڑکی کے لیے وہاں سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور ایموشنلی وہ بچہ کتنا اسٹرانگ ہے، ان سب چیزوں کو دیکھنا، سائیکولوجیکلی وہ کتنا اسٹرانگ ہے، ہیلتھی ہے یا نہیں ہے، ہر ایک چیز کو پہلے ہی انویسٹیگیٹ کر لینا بہت ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد پھر بھی ایسے تعلق کو تھوڑا ٹائم دینا، ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگز کرنا، اٹھنا بیٹھنا، اور یہ جج کرنا کہ کل کو یہ آدمی میرے لیے اور میری بچی یا اگر بچی کی کے لیے سلیکشن ہو رہی ہے تو ہماری بچی کے لیے یہ ایک سکسیسفل لائف پارٹنر بنے گا یا نہیں۔ کیونکہ جب فیصلے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور ساری زندگی بچیاں سروائیو کرتی رہتی ہیں یا بہت مشکل سے زندگی گزارتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسی لائف سے سب کو محفوظ رکھے۔ احتیاط کیجئے، دعا کیجئے اور اللہ پر توکل کیجئے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو بہت اچھا سا لائف پارٹنر دے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔